خدا یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو بہت بہت سلام۔ دا لائف اینڈ ٹروتھ پریسٹری پلیٹ فارم سے پاسٹر سیمول سردار بٹی خدمت میں حاضر ہے۔ یوحنا 8:32 میں لکھا ہے، سچائی سے واقف ہو، سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ عزیز بہن بھائیو، آج ہم ایک بڑے خاص موضوع پر بات کریں گے کہ ہم کس لیول کی دعا کر سکتے ہیں، کس طرح دعا کر سکتے ہیں۔ آج دعا کے ایک منظر کو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ایوب کی کتاب کے 12ویں باب کی 4 آیت میں لکھا ہے، میں اس آدمی کی طرح ہوں جو اپنے پڑوسی کے لیے ہنسی کا نشانہ بنا ہے۔ میں وہ آدمی تھا جو خدا سے دعا کرتا، وہ اس کی سن لیتا تھا۔ راست اور کامل آدمی ہنسی کا نشانہ ہوتا ہی ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، خدا کا بندہ ایوب ہمیں دعا کے اس سما کو، دعا کے اس سینیریو کو ہم تک پہنچانا چاہتا ہے کہ میں وہ آدمی تھا جو کچھ خداوند سے مانگتا تھا، میرا خدا میری بات کو سن لیتا تھا۔ آج ہم دعا کے بارے میں کچھ باتوں کو ڈسکس کریں گے، سیکھیں گے۔ دانیل نبی کا صحیفہ، اس کا 9واں باب، اس کی 2 آیت سے جب آگے تک ہم پڑھتے ہیں، اس کو غور سے سمجھیں گے کہ ہمیں کیسے دعا کرنی ہے، کیوں دعا کرنی ہے، کن کے لیے دعا کرنی ہے، ہمارا طریقہ کار دعا کا کیا ہے۔ ہم چند ایک باتیں آج اس سے سیکھیں گے۔ 9ویں باب 2 لکھا ہے کہ اس کی سلطنت کے پہلے سال میں دانیل نے کتابوں میں ان برسوں کا حساب سمجھا جن کی بابت خداوند کا کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ یروشلم کی بربادی پر 70 برس پورے گزریں گے۔ پیارے بہن بھائیوں اور خداوند کے عظیم لوگوں، دانیل یرمیہ نبی کی کتاب کا ریفرنس دیتا ہے کہ کس طرح اس نے یروشلم کی بربادی کے بارے میں، یروشلم کی برائی کے بارے میں، یروشلم کے لوگوں کے بارے میں، اسرائیل کے بارے میں اس نے دعا کی۔ کون سی وہ بات ہے، کیا وہ حقیقت ہے جس کے لیے دانیل نبی نے ان کتابوں کا سہارا لیا۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 25 باب، اس کی 3 آیت جب ہم آگے پڑھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں ایک بات کی سمجھ آتی ہے کہ کیا وہ بات ہے جس کے لیے دانیل نے اس بات کا ریفرنس دیا ہے۔ 4 آیت میں لکھا ہے، اور خداوند نے اپنے سب خدمت گزار نبیوں کو تمہارے پاس بھیجا، اس نے ان کو بر وقت بھیجا، پر تم نے نہ سنا اور نہ کان لگایا۔ انہوں نے کہا کہ تم سب اپنی اپنی بری راہ سے اور اپنے اپنے برے کاموں سے باز آؤ اور اس ملک میں جو خداوند نے تم کو تمہارے باپ دادا کو قدیم سے ہمیشہ کے لیے دیا بسو، اور غیر معبودوں کی پیروی نہ کرنا کہ ان کی عبادت و پرستش کرو، اور اپنے ہاتھوں کے کاموں سے مجھے غضبناک نہ کرو، اور میں تم کو کچھ ضرر نہ پہنچاؤں گا۔ اس بات کا ریفرنس دانیل نبی نے دیا ہے۔ بنی اسرائیل کی بربادی، بنی اسرائیل کی بتوں کی پوجا، بنی اسرائیل کی بری بری روشیں، بنی اسرائیل کے برے برے کام، بنی اسرائیل کے وہ ساری قباحتیں جو ان کو خدا سے دور لے کے جاتی تھیں، اور وہ غیر معبودوں کی پرستش کرتے تھے، اور اپنے ہاتھوں کے کاموں سے انہوں نے خدا کو غضبناک کیا تھا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، سب سے پہلی بات یہ ہے، ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، شناخت کرنی ہے، ہم نے ڈھونڈنا ہے کہ ہمیں کن کن باتوں کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، برائی کیا ہے؟ خاندان کے تعلق سے بات شروع کروں گا۔ پہلا کرنتھیوں اس کے 7ویں باب کے اندر ہر مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا وفادار ہونا ہے، اور یہ دوہرا گناہ ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے بدن کے ساتھ گناہ کرتا ہے تو وہ
اپنا بھی گناہ کرتا ہے اور آسمانی باپ کا بھی گناہ کرتا ہے. اور یہ آج دعاچی زندگی کے اندر سب سے بڑی بری روش ہے، سب سے برا کردار ہے. ہمیں جاننا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں کن کن باتوں کے لیے دعا کرنی ہے. وہ کون سے ایسے منظر ہیں، وہ کون سے ایسے پوائنٹ ہیں جن کے لیے دعا کرنی ہے. دانیال نبی نے اسرائیل کی بری روشوں کے لیے، دانیال نبی نے ان کے بت پرستی کو، ان کی غضبناک باتوں کو جو خدا کے خلاف کرتے تھے، اس نے دعا شروع کی. آج آپ کے سامنے کیا پرابلم ہے؟ آج کیا دنیا کے اندر شادیاں، بیرا روی، طلاق اور بڑے سارے مسائل دنیا میں نہیں ہیں؟ کیا ہمیں نظر نہیں آتا؟ ہماری آنکھوں کے سامنے ایسے برے کام ہو رہے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے یہ بری روشیں چل رہی ہیں. کیا ہمیں نظر نہیں آتا؟ اگر نظر آتا ہے، دانیال بن جائیں اور دعا کرنا شروع کر دیں. اور جب ہم دعا کریں گے، میرا اور آپ کا خدا ان دعاؤں کا جواب دینے والا ہے. میں ایک منظر کو آپ کے سامنے پیش کر کے آگے بڑھنا چاہوں گا. آج بھانج پن عروج پر ہے. آج شادی شدہ جوڑے 4 5 سال 10 سال 6 سال 15 سال تک بغیر اولاد کے گھوم رہے ہیں. کیا کوئی خدا کا خادم، کوئی خدا کا ممسوح، کوئی خدا کا بندہ ان کے لیے دستے دعا بلند کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ بھانج پن کے بعد طلاق، بھانج پن کے بعد طلاق، بھانج پن کے بعد لڑائی جھگڑا، بھانج پن کے بعد اور مسئلے مسائل، بھانج پن کے بعد اور طرح طرح کے مسئلے مسائل زندگیوں میں پیدا ہوتے ہیں. کیا کوئی خدا کا خادم اس بات کے لیے آنسو بہاتا ہے؟ کیا دانیال آنسو بہاتا ہے؟ کیا دانیال کی زندگی میں ایسے کام ہیں؟ کیا کوئی دانیال بن کے ایسے مسائل کو آسمانی باپ کے سامنے پیش کرتا ہے؟ اگر نہیں کرتا، آج سوچنے کا سماں ہے، آج سیکھنے کا سماں ہے. میرے پیارے بہن بھائیوں، ہم نے حوالہ پڑھا ہے اسرائیل کی برائی، اسرائیل کی بت پرستی کسی عام بندے کی نہیں ہے، بنی اسرائیل کی بات ہے، یروشلم کی بات ہے. اور ہمارا یروشلم ہمارا اپنا گھر ہے، ہمارا یروشلم ہمارا اپنا دیس ہے، اپنے لوگ ہیں، اپنی کلیسیا ہے. کیا ہماری کلیسیا کے اندر، ہمارے گھر کے اندر بری راہیں ہیں، بری روشیں ہیں، برے کام ہیں، بت پرستی ہے؟ اگر یہ سب کچھ ہے تو پھر ہمیں آج یو ٹرن لے کر دانیال بن کر آنسو بہانے کی ضرورت ہے. اور جب ہم آنسو بہائیں گے، میرا آپ کا خدا ایک عظیم کام کرے گا. پھر آگے لکھا ہے، اب اس نے دعا کا طریقہ کیا بتایا ہے. لکھا ہے کہ میں نے خدا کی طرف رخ کیا. پہلی بات زبور 16 میں لکھا ہوا ہے، غیر معبودوں کے پیچھے جانے والوں کا غم بڑھ جاتا ہے. کیا دعا کرتے ہیں؟ کس سے مانگتے ہیں؟ قبروں پہ جا کے، مندروں پہ جا کے، کسی مزار پہ جا کے، کسی بت کے سامنے جا کے، کسی بت کے سامنے جھک کے، کسی بت کی پوچھا کر کے؟ کس کی طرف رخ کرتے ہیں؟ کون سے بتوں کے سامنے جاتے ہیں؟ کن کن لوگوں کے پاس جا کے دعا کرتے ہیں؟ اگر ہم زندہ خدا کی طرف رخ کر کے، جس کی قبر خالی ہے، جو آسمانی باپ کا اکلوتا پہلوٹا بیٹا ہے، اور اس نے ہمیں بھی کہا ہے کہ تم بھی میرے بھائی اور بہنیں ہو، اس کی طرف رخ کر کے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کی طرف نگاہیں لگا کر دعا کرنے کی ضرورت ہے. اور جب ہم دعا کریں گے، ہمارے لیے آسمان کھل جائے گا. اور جب آسمان کھلے گا تو پھر وہ دعا کبھی رائگاں نہیں جائے گی، بشرط یہ کہ ہماری دعائیں آسمان کھلنے والی دعائیں ہوں. ہماری دعاؤں کا محور آسمانی باپ ہو، ہماری دعاؤں کا محور خداوند یسوع مسیح ہو، ہماری دعاؤں کو سننے والا خداوند یسوع مسیح ہو. تب کوئی بڑا کام ہماری زندگی میں ہوگا. میرے عزیز بہن بھائیوں، حنا نے
اپنے بھانج پن کو ختم کیسے کیا؟ اس نے اپنا معاملہ خداوند کو دیا، اس نے مانگا خداوند سے، اس نے پایا خداوند سے، اس نے آنسو بہائے خداوند کی طرف۔ وہ کسی انسان کے سامنے نہیں روئی، وہ کسی انسان کو کچھ نہیں کہتی تھی۔ اس نے اپنا مقدمہ، اپنا معاملہ، اپنی پٹیشن، اپنی مناجات، اپنی درخواست آسمانی باپ کے سامنے رکھی، اور جیسے اس نے آسمانی باپ کی طرف اپنا دل اڈیل دیا، 62 کو لکھا ہے کہ اپنے دلوں کو خدا کے حضور اڈیلو، سجدہ کرو دل سے اپنے خدا کو۔ پھر دیکھو میرا آپ کا خدا آپ کی دعا کیسے نہیں سنتا۔ پہلی بات، رخ کس طرح میں؟ خدا کی طرف۔ رخ کرنے کے بعد منت کرنی ہے، ہمبلنس کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ خدا کے سامنے جھک جانا ہے، اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے، اپنے آپ کو تابع کرنا ہے، بڑی عاجزی فروتنی سے خدا کے حضور دعا کرنی ہے، دھیمے الفاظ میں آنسوؤں کے ساتھ منت کرنی ہے۔ اور منت کا طریقہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جیسے ایک فقیر کسی کے پیچھے لگا رہتا ہے کہ مجھے کچھ مل جائے، مجھے کچھ مل جائے، اور وہ تو جعلی فقیر ہوتا ہے۔ ہم زندہ خداوند یسوع مسیح کے بہن بھائی ہیں، آسمانی باپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، جس نے خود کہا ہے کہ جب تم برے ہو کے اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، لوکا 11 باب میں بات لکھی ہوئی ہے، تو میں تمہارا باپ ہوں۔ منت کرنی ہے، خدا کے سامنے روب نہیں ڈالنا، عاجز ہونا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے اپنے بھاری بھاری جوئے مجھے دے دو، مجھ سے سیکھو، میں دل کا فروتن ہوں۔ جیسے خداوند یسوع مسیح عاجزی فروتنی کے ساتھ آسمانی باپ کے سامنے جاتے تھے، خداوند یسوع مسیح نے بڑی عاجزی سے گتسمنی باغ میں آسمانی باپ سے کہا، اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن پھر بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ وہاں پہ عاجزی نظر آتی ہے، فروتنی نظر آتی ہے، حلم نظر آتا ہے، میکنس نظر آتی ہے۔ ایسے طریقے سے خداوند کے پاس آ کے خداوند سے مانگنا ہے، مناجات کرنی ہے۔ اور اگلی بات جو ہے، روزہ رکھ کے، دعا کے ساتھ روزہ رکھ کے، ٹاٹ اوڑھ کے، رات پر بیٹھ کے تخت سے نیچے اترانا ہے، اپنی حیثیت سے نیچے آ جانا ہے۔ آپ کچھ بھی ہیں، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، نیچے آ جانا ہے، جھک جانا ہے، اپنے آپ کو بالکل زمین تک ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کے خدا کے حضور مانگنا ہے۔ اور پھر آپ دیکھو گے خدا آپ کے لیے کتنا بڑا کام کرے گا، اور خدا کا طالب ہونا ہے۔ عیسائی نبی کے صفحہ میں لکھا ہوا ہے، جب تک خدا مل نہیں جاتا اس کے طالب رہو۔ اور میرے بہن بھائیوں، خدا تو روز ہمیں ملتا ہے، خدا تو کبھی ہم سے دور ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ اس کی 55 باب کی 6 آیت پڑھیں، جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کے طالب رہو، جب تک وہ نزدیک ہے اسے پکارو۔ تو میرے عزیزو، یہ بات دانیل نبی کو پتا تھی، آج مجھے آپ کو کیوں نہیں پتا؟ اس کا طالب، اسی کا بندہ، اسی سے منت، ٹاٹ اور راکھ میں اوڑھ کر بیٹھ کر ہم نے خدا کے حضور دعا کرنی ہے۔ پھر دعا جب ہم بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ لکھا ہے، اے عظیم خدا اور محیب خدا، اے خداوند عظیم، یعنی وہ خداوند یسوع مسیح کو عظیم بادشاہ، جو 24 میں لکھا ہوا ہے کہ رب خداوند بادشاہ ہے، او جلال دا بادشاہ ہے۔ اس نے خداوند یسوع مسیح کو عظیم بادشاہ کہا، اس نے محیب خدا کہا، اور اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے عہد و رحم کو قائم رکھتا ہے۔ اس نے خداوند کے حضور اقرار کیا کہ میرا خدا جو عہد کرتا ہے، میرے خدا نے عہد باندھا تھا کہ میں تمہیں ملک کنعان میں پہنچاؤں گا۔ یہ ساری باتیں وہ خدا کو یاد دلا رہا ہے۔ وہ خدا
خدا کی محبت کو، خدا کی قدوسیت کو، خدا کے جلال کو، خدا کی حشمت کو، خدا کے بادشاہ ہونے کو یاد کر رہا ہے، اور وہ کہتا ہے خداوند تو محیب ہے، خداوند تو قدوس ہے، خداوند تو پاک ہے، تو جیسا ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ آج ہم اپنی دعا کا آغاز کیسے کرتے ہیں؟ شاپنگ لسٹ کے ساتھ یا کسی اور بات کے ساتھ؟ طریقہ کار ہے خدا کے حضور بیٹھنے کا، اس کی شکرگزاری کرنا شروع کریں، اس کے نام کو جلال دینا شروع کریں، اس کی وڈیائی کریں، اس کی حمد کریں، اس کے لیے خوب اپنے دلوں کو کھولیں۔ یہ بات کرنے کے بعد اپنا حق جتائیں خدا کے حضور کہ خداوند میں آپ کا بیٹا اور بیٹی ہوں، یہ میرا حق ہے، یہ میرا عہد ہے آپ کے ساتھ، اور مجھے پتا ہے کہ خدا کبھی بھی اپنے عہد کو نہیں توڑتا جب تک انسان گناہ کی دلدل میں پھنس نہ جائے۔ اگلی بات 5ویں آیت میں لکھا ہے ہم نے گناہ کیا۔ اب وہ اس خدا کی قدوسیت کو جان کر، خدا کی اس برکت کو جان کے پہلا کام کیا کرتا ہے؟ ہم نے گناہ کیا، اقرار۔ موسیٰ بیٹے نے جب تک اقرار نہیں کیا تھا وہ باپ کے گھر سے باہر تھا، جیسے اس نے اقرار کیا وہ پھر اپنے رتبے میں بحال ہو گیا، وہ نوکروں سے، سوروں سے باہر نکل کر وہ اپنے مقام کو اس نے پھر دوبارہ پا لیا۔ تو اگر ہم کلیسیائی طور پہ خاندان کی حیثیت سے، ایک ملک کی حیثیت سے، ایک انبوہ کی حیثیت سے، ایک لشکر کی حیثیت سے اگر ہم نے گناہ کیا ہے تو سب سے پہلا کام یہ ہے اقرار کرنا ہے۔ جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی، لیکن رومیو 3 باب کی 24 آیت میں لکھا ہے مگر خداوند یسوع مسیح کے فضل کے وسیلہ سے، اس کے بیش بہا فضل کے وسیلہ سے ہم پھر ہماری رسائی باپ تک ہے، ہماری سنشپ جو ہے، ہمارا جو منصب ہے، ہمارا جو فرزند ہونا ہے وہ پھر بحال ہو جاتا ہے۔ کب؟ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کر کے ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جاتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے پہلا کام کیا ہے؟ اقرار کرنا، کیونکہ سب نے گناہ کیا، سب خدا کے فضل سے محروم ہیں، سب نے گناہ کیا ہے، اور جو کوئی شخص اقرار نہیں کرتا وہ خداوند اس کو کبھی بحال نہیں کرتا۔ کہ مثال کی کتاب کے 28 باب میں اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، بڑی خوبصورت بات ہے، اور اس بات کو ہمیں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا کہ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی۔ میرے عزیزو، میرے پیارو، خداوند کے سامنے سب سے پہلا کام ہمارا اقرار ہے، کنفیشن ہے۔ جو کوئی اقرار کرتا ہے، جو کوئی خداوند کے پاس آ کے گھٹنے ٹیک لیتا ہے کہ خداوند میں پاپی ہوں، مجھے پاک کر دے، مجھے پاک کر دے، وہ بحال کرتا ہو جاتا ہے۔ پھر اقرار کرنا اگلا، ہم برگشتہ ہوئے، ہم نے آپ کی راہ کو چھوڑ دیا، جس راہ پہ ہمیں چلنا چاہیے تھا ہم نہیں چلے، جس رستے جو نجات کا رستہ ہے، خدا کی بادشاہی کا رستہ ہے، زندگی کا رستہ ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ ہم نے اس رستہ کو چھوڑ دیا۔ اقرار کریں، ہم عدن سے باہر آ گئے، ہمیں سامنے برگشتہ کر دیا، ہم نکل گئے باہر آپ کی حضوری سے۔ اقرار کریں، اور اس اقرار کا فائدہ کیا ہے؟ ہم پھر دوبارہ آسمانی باپ کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں۔ ہم نے شرارت کی۔ میرے بہن بھائیوں، کبھی کبھی ہم فضول میں ابلیس کو تہمت لگاتے ہیں، ابلیس کو بلیم کرتے ہیں۔ شرارت بیسیکلی ہم خود کرتے ہیں، شریر ہم خود بن جاتے ہیں۔
शरारत की है खुदा के हुजूर। अब मैं इसका तरीका बताता हूं आपको क्या शरारत है। मिसाल के तौर पे भाई जी बंदा कलाम चंगा सुनाता है, उसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, और शरीर का काम है शरारत करके आराम से बैठ जाना। जो कोई शख्स ऐसे काम करता है, बात करके खामोशी से साइड पे हो जाना, वो सबसे बड़ा शरारती है। और इकरार करना है, खुदावंद बारहा हमने आपके हुजूर शरारत की है, बारहा आपके हुजूर हमने ये गलत काम किए हैं, लोगों को नजात के रास्ते पे चलने से मना किया है, लोगों को खुदावंद की सलीब अपनी सलीब उठाने से मना किया है। इस बात पे इकरार करें। और जब कोई शख्स शरारत करता है वो इब्लीस से बड़ा हो जाता है, इब्लीस का बाप बन जाता है, क्योंकि इब्लीस का काम है शरारत करना, इब्लीस का काम है मक्कारी करना, इब्लीस का काम है लोगों को धोखे दही में डालना, अपनी शरारत का इकरार करना, अपनी बादफेली का इकरार करना। अजीजों, दानियल नबी ने पूरी कौम की शरारत का इकरार किया। बलाम नबी ने बनी इसराइल पर लानत नहीं की थी, लेकिन वो बलक बादशाह को एक तरीका बता गया। आप गिनती 22 बाब, 23 बाब, 24 बाब पढ़े, तरीका बता गया कि किस तौर पे बनी इसराइल जो है वो खुदा की तकफीर कर देंगे, कैसे बदी में घुस जाएंगे, कैसे बदी वो कर देंगे। और ये है शरारत, और वो खुद साइड पे हो गया। आज बहुत से लोग ऐसे काम नहीं करते, खुदा की तकफीर नहीं करते, लेकिन वो लोगों को बताते हैं कि खुदा के लोगों को किस तरह से मिसट्रैक किया जा सकता है, किस तरह पे लोगों को खुदा के रास्ते से दूर ले जाया जा सकता है। ये शरारत के जिम्रे में आता है, और इस बात का भी इकरार करने की जरूरत है। हमने बगावत की, बागी शख्स की सजा उसका तन और सर जुदा है। नहीं तो किसी आर्मी के बंदे से पूछ ले कि बागी की क्या सजा होती है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अब बागी होता कौन है? मैं इसकी मिसाल ऐसे देना चाहूंगा कि अगर मैं पाकिस्तान एयरफोर्स से हूं और मैं अपनी एयरफोर्स की या अपनी आर्मी की या अपनी नेवी की जो मुखबरी है वो इंडिया को या अफगानिस्तान को या तेहरान को या किसी और जगह पे जाके बताता हूं, तो ये मैं अपने मुल्क के साथ, अपनी जात के साथ, अपने रोटी के साथ, अपने नमक के साथ मैं बगावत कर रहा हूं। और बागी शख्स की सजा उसका तन और उसका सर आपस में जुदा कर देते हैं, वो कहीं नजर नहीं आता। और यही हाल एक रूहानी बागी शख्स का है, जिसके लिए मत्ती की इंजील के 22 बाब में पढ़े, उस बादशाह ने कहा, अरे तेरे पास शादी में की ज़ियाफत का लिबास नहीं है, इसके हाथ पांव बांधो और इसको उस जगह पे डाल दो जहां पे रोना और दांतों का पीसना है। आग और गंधक की झील हमारा मकाम है। हम बगावत करते हैं, खुदा के कलाम को नहीं सुनते। कितनी बार खुदा ने हमसे कलाम किया, कितनी बार खुदा ने हमसे बात की है, कितनी बार खुदा ने कहा है तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। जो कोई खुदावंद यीशु मसीह को का कलाम सुनेगा वो निजात पाएगा, मखरसी पाएगा। हमने कितनी बार बगावत की है, कितनी बार सुने हुए कलाम को अनसुना कर दिया है, कितनी बार हम खुदा की राहों से फिरे हैं, कितनी बार खुदा यीशु से लिखा है कि मैं ही वो रास्ता हूँ, मैं राह और जिंदगी हूँ, जो कोई मेरे पीछे पीछे चलेगा वो अंधेरे में नहीं बल्कि जिंदगी की राहों को पालेगा। खुदा यीशु से कहा मैं दुनिया का नूर हूँ, खुदा यीशु का मैं आबे हयात हूँ। हमने कितनी बार खुदावंद यीशु मसीह को ठुकरा कर चले गए।
باغی ہو گئے اور ابلیس کی بات کو سن لیا، ابلیس کی روش میں چلنا شروع ہو گئے۔ کتنی بار، اور میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ باغی کی سزا اس کا سر اور تن آپس میں جدا، اور یہی حال مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، آگ اور گندک کی جیل۔ متی 25-26 باب میں لکھا ہے آگ اور گندک کی جیل۔ اگر یہی ہم چاہتے ہیں تو ہماری مرضی کی بات ہے۔ اگر اپنے باغی پن کو ہم خداوند کے حضور تابع فرمانے بدل دیں تو ہمارا خدا ہمیں ہمارے مقام پہ بحال کر دے گا۔ موسیٰ بیٹے نے باغی پن کیا، سوروں میں چلا گیا، معافی مانگی، بحال ہو گیا، اور آگے بات لکھا ہے ہم نے تیرے احکام اور آئین کو ترک کر دیا۔ اب ترک کرنے مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ سادگی سے میں بتانا چاہوں گا، جیسے ہم اپنے سونے چاندی کو کچرے میں نہیں ڈالتے اور اپنے کچرے کو کسی الماری میں یا کسی فریج میں نہیں رکھتے، تو خدا کے آئین، خدا کے احکامات، ان کی کنفرم ہمیں عزت کرنی ہے اور ان کو محفوظ جگہ پہ رکھنا ہے۔ اور سب سے محفوظ جگہ ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارا دل ہے۔ اپنے دل میں خدا کے کلام کو رکھنا ہے، کیونکہ استثنا 6 باب میں لکھا ہوا ہے کہ تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے خدا کے کلام کو، خدا کے منہ کی باتوں کو کیا کرنا ہے؟ اپنے ذہن نشین کرنا ہے، اور ان کو اپنے ہاتھوں پہ لکھنا ہے، اپنی پیشانی پہ لکھنا ہے، اور تو گھر کی چوکھٹوں پہ لکھنا ہے، اپنے پھاٹکوں پہ لکھنا ہے۔ اگر ہم خدا کے عہد کو، خدا کے احکامات کو، خدا کے منہ کی باتوں کو اگر نہیں سنتے، نہیں ہم نے اس کو جانا، ہم نے اس کو ترک کیا ہوا ہے۔ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، لکھا ہے یرمیہ 25 باب کے 4 آیت میں، اور خداوند نے اپنے سب خدمتگار نبیوں کو تمہارے پاس بھیجا اور انہوں نے ان کو بر وقت بھیجا، پر تم نے نہ سنا اور نہ کان لگایا۔ اور پھر میں آپ کو ایک اور ریفرنس دینا چاہتا ہوں، عبرانیوں کا خط، اس کے 13ویں باب کی آپ 7ویں آیت پڑھیں۔ یہاں پر لکھا ہے جو تمہارے پیشوا ہیں، جنہوں نے تمہیں خدا کا کلام سنایا، انہیں یاد رکھو اور ان کی زندگی کے انجام پر غور کرو، ان جیسے ایماندار ہو جاؤ، ان جیسے ایماندار ہو جاؤ۔ میرے عزیزوں، میرے پیاروں، خداوند کے لوگوں، ان خدمت گزار نبیوں کی ہمیں ضرور بر ضرور قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر 13ویں باب کی 17 لکھا ہے اپنے پیشواؤں کے فرمانبردار اور تابع رہو، کیونکہ وہ تمہاری روحوں کے فائدہ کے لیے ان کی طرح جاگتے رہتے ہیں، جنہیں حساب دینا پڑے گا، تاکہ وہ خوشی سے یہ کام کرے، نہ کہ رنج سے، کیونکہ اس صورت میں تمہیں کچھ فائدہ نہیں۔ میرے عزیزوں، میرے پیاروں، پیشواؤں کے، نبیوں کے کیا کرنا ہے؟ تابع فرمانی کرنی ہے، جو خدا کے آئین اور احکامات ہمیں بتاتے ہیں۔